الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام اپنے پیروکاروں کا جو مزاج بنانا چاہتا ہے، اپنے ماننے والے کی جس انداز میں تربیت کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، شریعت کی تعلیمات پر یقین کرنے والا ہمیشہ جرأت کے ساتھ اس دنیا میں رہے، اپنے پیغام کے سامنے کسی چیز کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو، اپنے مشن کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی دعوت کے لیے، اپنی شریعت کے لیے جس طرح کی قربانی دے سکتا ہو اس طرح کی قربانی دینے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہمیں نمونے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے واقعات وہ ہیں جس کے اندر جرأت ہے، ثابت قدمی ہے، سامنے والوں کے بادشاہوں کے سامنے اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایسے واقعات قرآن نے کیوں بیان کیے؟ ظاہر باتیں اسی لیے بیان کیے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہو، جو قرآن کی تعلیمات پر غور کرتا ہو، وہ قرآن کا مزاج سمجھے، وہ قرآن کے مطالبے کو سمجھے۔ نبیوں کے واقعات ہم سنتے ہی رہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے واقعات ہیں، حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں، بڑی بڑی حکومتوں سے انہوں نے ٹکر لیے، وقت کے بادشاہوں کے سامنے انہوں نے ثابت قدمی اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ کیوں کیا ہے واقعہ بیان؟ انبیاء کے واقعات تو چھوڑیے، انبیاء کے ماننے والے جو نبی نہیں ہے، ایسے جو واقعات قرآن نے منتخب کیے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مزاج کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ماننے والا ہمیشہ سر اٹھا کر چلے، سر جھکا کر نہ چلے، وہ آزاد رہے، وہ غلام بن کر نہ رہے، اس کا پیغام سب پر حاوی رہے، اس کے ماننے والے دوسرے قوانین کے سامنے جھک کر نہ رہیں۔ اس کے لیے قرآن یہ واقعات بیان کرتا ہے۔ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں، اس کے بیان کرنے کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے۔ چند واقعات قرآن سے اور حدیث سے آج کے خطبے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ واقعہ ہے، وہ سورۃ الکہف۔ ہر ہفتے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف کے پڑھنے کی حدیث میں ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، بڑے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے، سب سے خطرناک فتنہ، اس سے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں یا آخر کی آیتیں اگر اس کو یاد کیا جائے تو دجال کے فتنوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر جو کہف کہا جاتا ہے، ایک غار کو کہتے ہیں، اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چند نوجوان تھے اس زمانے میں، جس زمانے کا بادشاہ بڑا بت پرست تھا، ظالم تھا، مجبور کر رہا تھا ایمان والوں کو کہ اپنا دین چھوڑ کر بت پرستی کو اختیار کریں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس کو پتا چلا کہ بڑے خاندان کے چند نوجوان ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بادشاہ کو اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، بادشاہ کو اپنا خدا نہیں مانتے ہیں، خدا کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ جس دین کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے اس دین کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کو لایا گیا تو ان نوجوانوں نے جس انداز میں اس کے سامنے گفتگو کی، انہوں نے کہا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والارض،
لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اعلان کیا کہ ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں، کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں، کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑا غلط اقدام کیا ہم نے، اگر اللہ کو چھوڑ کر، آسمان اور زمین کے پالنے والوں کو چھوڑ کر اگر دوسروں کے سامنے ہم نے سر جھکایا، دوسروں کو اپنا خدا مان لیا تو ہم نے بڑا غلط اقدام کیا۔ یہ بادشاہ کے سامنے کھلم کھلا اس نے اعلان کیا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اگر ان کو فوراً مار دیا جائے تو حکومت میں، سیاست میں بوچھال آ سکتا ہے، تو چند دنوں کی اس نے ان کو مہلت دی کہ وہ غور کریں اور اپنی کیبنٹ کو منایا جائے کہ ان کو کیسے قتل کیا جائے، اور دھمکی دے دی۔ اب ان نوجوانوں نے ایک جگہ جا کر پناہ لی اور انہوں نے سوچا کہ چند دن ہم چھپ کر رہیں گے، پھر جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم نکلیں گے۔ اب جب وہ چھپ گئے تو ان کی تلاشی شروع ہو گئی، ہر جگہ ان کی چھان بین ہوئی، لیکن جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی، اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ غار میں جب انہوں نے پناہ لیا تو اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ بادشاہ نے چھان بین ماری، کہیں نہیں ملا۔ پھر بعد میں 300 سال کے بعد ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ بادشاہ ختم ہو چکا تھا، اس کا مذہب ختم ہو چکا تھا، اس زمانے کے لوگ مومن تھے، عیسائی مذہب اس زمانے میں شاید تھا، اس کے ماننے والے تھے۔ پھر وہ واقعہ ہوا، ان کو اللہ نے زندہ کیا، دکھانا تھا، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ بہرحال یہ پیغام اللہ نے ہمیں دیا، نوجوانوں کو دیا، دینداروں کو دیا کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی اگر حق بات کے کہنے کا موقع ملے تو کہنا چاہیے۔ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ہم ناراض کریں گے، پھر اس کی حفاظت اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی کا اظہار کیا جائے، حق بات کہی جائے، یہ سب سے بڑا اس کو جہاد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب فرعون نے اقدام کا ارادہ کیا، ان کو مارنے کا ارادہ کیا، تو ان کی قوم کا ایک مرد مومن جو اپنے ایمان کو اس وقت تک چھپائے ہوئے تھا، جب دیکھا کہ ناحق حضرت موسیٰ پر ظلم ہو رہا ہے، فوراً کھڑا ہو گیا اور ایسی زبردست تقریر کی۔ قرآن نے پوری تقریر نقل کی ہے اس کی، سورۃ المؤمن اس سورت کا نام ہے، اسی شخص کی طرف نسبت کر کے پوری سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ پچھلے انبیاء کے واقعات سے سبق لیجئے، نبی کے پیغام کو قبول کیجئے۔ اگر آپ نے نبی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، مجھے ڈر ہے کہ پچھلی قوموں پر جس طرح سے عذاب آیا تم پر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ اس کو معلوم تھا فرعون دشمن ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس فوج ہے، میں حق گوئی کے لیے کھڑا ہوں گا، میں جرأت سے بات کروں گا، میرا انجام کیا ہے اس کو پتا تھا، پھر بھی اس نے جرأت کے ساتھ پوری تقریر کی۔ اللہ کو یہ تقریر اتنی پسند آئی کہ کلام اللہ کے اندر پوری تقریر نقل کی، کیوں کی؟ کہ ایمان والوں کے لیے وہ ماڈل اور نمونہ ہے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ جب ان کے بعد بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا گیا تو لوگ تیار نہیں ہوئے، بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم جن پر اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہوئے تھے ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن جب ان سے کہا گیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، حضرت موسیٰ نے کہا ہے میری قوم اس مقدس سرزمین پر داخل ہو جائیے جو زمین اللہ نے آپ کے لیے مہیا کی ہے، آپ کی زمین ہے جو ارض مقدسہ، آج جہاں پر جہاد ہو رہا ہے، کہا اس زمین پر داخل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، کہا نہیں حضرت
موسیٰ وہاں تو ایک ظالم قوم آباد ہے، جب تک وہ قوم وہاں سے نکلیں گی نہیں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے سامنے مقابلے کی جرات نہیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا الباب، دو آدمی تھے حضرت موسیٰ کی قوم کے، انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ داخل ہو جائیے اس ملک کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر داخل ہو جائیے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ دیکھیے پیغام اللہ دینا چاہتے ہیں، جو قوم کھڑی ہو جاتی ہے، جو ہمت سے کام لیتی ہے، جو جرات سے کام لیتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے، اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ رہتی ہے، اللہ غلبہ ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے پیغام اللہ نے دیا، لیکن وہ قوم داخل نہیں ہوئی تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تک اس زمین پر وہ قوم داخل نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جب اس کے حکم کے لیے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو مدد ہوتی ہے، جب ڈرتا ہے، بزدلی اختیار کرتا ہے کوئی، یا کوئی قوم بزدلی اختیار کرتی ہے تو پھر وہ محروم ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے جرات نہیں کی، ہمت نہیں کی، حوصلہ نہیں کیا، بزدلی دکھائی تو وہ محروم ہو گئی۔ 40 سال تک اللہ نے اس سرزمین مقدس سے ان کو محروم رکھا۔ ایسے ہی فرعون کی بیوی کا واقعہ قرآن نے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ فرعون جو وقت کا ظالم جابر بادشاہ، اس کی جو بیوی تھی، اس نے حضرت موسیٰ پر ایمان لیا، اس نے قبول کیا، ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ پر وہ ایمان لے آئی۔ اتنا ظلم اس پر ہوا آپ سوچ نہیں سکتے، فرعون کی تو ناک کٹ گئی، اس کے گھر میں اس کی بیوی نے اس کو جب خدا نہیں مانا، اس کو قبول نہیں کیا تو پھر کون قبول کر سکتا ہے؟ فرعون کے لیے اس سے بڑا چیلنج کیا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا سوچئے کتنی تکلیف دی ہوگی اس کو، لیکن قرآن گواہ ہے کہ وہ پاک دامن عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل عورتوں میں، مکمل ترین عورتوں میں شمار کیا ہے، اس عورت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی دعا نقل کی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس نے دعا کی آخر میں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔ اس نے کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنائیے، مجھے دنیا کا گھر منظور نہیں ہے، دنیا کی راحت منظور نہیں ہے، دنیا کی ترقی منظور نہیں ہے، دنیا کا عیش منظور نہیں ہے، دنیا میں ظلم ٹھیک ہے، دنیا میں میں عذاب کو جھیل لوں گی، لیکن تیرے دشمن کے سامنے جھکنے کے لیے میں گوارا نہیں کروں گی، اس لیے مجھے جنت میں گھر بنائیے، مجھے جنت چاہیے، جنت کے بدلے میں جو قربانی دینی ہے وہ مجھے منظور ہے۔ یہ قرآن نے نقل کیا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ یا اللہ میرے لیے تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنائیے، ونجنی من فرعون وعملی، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دیجیے، ونجنی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے مجھے نجات دیجیے۔ یہ فرعون کی بیوی کا قصہ اللہ نے ایک نمونے کے طور پر بیان کیا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک پرانے زمانے کا قصہ تھا، ایک بچہ تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا، وہ دونوں بت پرست تھے، اور جادوگر اپنی جادوگری دکھا کر لوگوں کو بادشاہ کی طرف مشغول رکھتا تھا، بادشاہ کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ لیکن جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا، یہ مسلم شریف کا قصہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، اس نے کہا کہ ایک بچہ میرے پاس بھیجی، میں اس کو ٹرین کروں گا، میں جادو سکھاؤں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے اور تمہارے دین کے لیے، تمہاری حکومت کے لیے ایک مضبوط ستون ثابت ہو سکے، بڑا پلر ثابت ہو سکے۔ تو ایک بچے کو مقرر کیا گیا، وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھتا تھا۔ راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے اس زمانے کے، بچہ جب آتا جاتا ان کے پاس بھی جاتا تھا اور ان کی باتوں کو سن کر بڑا متاثر تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ بچہ جا رہا تھا تو راستے میں شیر تھا،
اب لوگ ڈرے ہوئے تھے. اب اس بچے نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ یا اللہ یہ راہب اگر صحیح ہے تو اس شیر کو ہٹا دے, اور پتھر مار دیا, وہ شیر چلا گیا. اب لوگوں میں چرچا ہونے لگے اس کے, ایسا آدمی ہے, ایسا آدمی ہے. پھر بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا اور اس کے سامنے اپنا دین پیش کیا. راہب نے قبول نہیں کیا تو اس کو تو قتل کر دیا. اس بچے کے سامنے بھی اپنا دین پیش کیا, اس بچے نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے حکم دیا کہ اس بچے کو ایک پہاڑ پر لے جایا جائے اور وہاں سے اس کو پھینک لیا جائے. اب اس کو پہاڑ پر لے گئے, پہاڑ میں حرکت آ گئی, جو لوگ اس کو لے گئے تھے سب مر گئے, وہ پھر زندہ باقی واپس آ گیا. پھر کہا کہ سمندر کے درمیان میں لے جائیے اور اس کو سمندر میں ڈبو دیجئے. سمندر کے درمیان میں لے گئے, سب ڈوب گئے, وہ واپس آ گئے. اللہ نے اس کی حفاظت کی, اس لیے کہ وہ دین کے لیے قربانی دے رہا تھا. پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے مار نہیں سکتے, مجھے مارنا ہے میں ایک ٹیکنک بتاتا ہوں, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, جو میں کہوں وہی کرنا. کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور پھر کہو بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو, اس اللہ کے نام سے جو اس غلام کا, اس بچے کا رب ہے, یہ کہہ کر مجھے تیر مارو. اس نے ایسے ہی کیا, تمام لوگوں کو میدان میں جمع کیا, اس کو کھڑا کیا اور کہا بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس کو مار دیا. وہ تو مر گیا, جتنے لوگ آئے تھے سب مسلمان ہو گئے. اب بادشاہ جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی چیز ہو کر رہی. اب بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ آپ جو چاہتے تھے اس کے بالکل الٹا ہو گیا. بچے کی کرامت اللہ نے ظاہر کر دی. اب بادشاہ غصہ ہوا, بہت کچھ کوشش کی کہ ان لوگوں کو دین سے پھیرا جائے, کوئی تیار نہیں ہوا. اس نے بہت بڑا گڑھا کھود دیا, اس گھڑے کے اندر آگ ڈال دی اور بہت خطرناک آگ جلا دیا, اور سارے ایمان والوں سے کہا تو مجھے مانو یا اس میں کودو. سب کود گئے, اس میں سب مر گئے. ایک عورت آ گئی, اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا. اب وہ بچے سے ڈر رہی تھی کہ بچے کو تکلیف ہوگی, تو اس بچے نے کہا کہ تو کود جا اللہ کے نام لے کر. وہ کود گئی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. کہا کہ یہ انتقام ان سے کیوں لیا گیا, یہ جو ایمان والوں کو جلایا گیا, کیوں جلایا گیا؟ اس لیے جلایا گیا کہ انہوں نے کہا وما الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ وہ اللہ جو سب پر غالب ہے اور قابل تعریف ہے, اس کے علاوہ کسی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یا اللہ نے ان کی تعریف میں بتایا کہ ان سے بدلہ انہیں اسی لیے لیا گیا کہ یہ اس بادشاہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بلکہ اپنی جانوں تک کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے انہیں خواہ اپنے آپ کو ظلم میں ڈال دیا, ایسا نہیں کہا. پھر یہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کے واقعات بھی بیان کیے. دجال کا فتنہ جانتے ہیں, سب سے خطرناک فتنہ. بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ دجال کے زمانے میں جب دجال پوری دنیا پر چھا جائے گا تو ساری دنیا کے اکثر لوگ اس کو مان لیں گے. جو مومن ہوں گے وہ مدینے میں چھپیں گے, مدینے میں وہ آ نہیں سکے گا. مدینے کا ایک شخص باہر نکلے گا اور دجال اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ مانو کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ کہے گا کہ میں تمہیں مانتا نہیں ہوں. دجال اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اور اپنے لوگوں سے کرے گا دیکھو میں تمہارا معبود ہوں, اور اس کو زندہ کر کے پھر دکھائے گا, قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا اب تو مانتے ہو نا, میں جسے چاہے مار سکتا ہوں, میں جسے چاہے زندہ کر سکتا ہوں. وہ آدمی جب دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا مجھے آپ تو پکا یقین ہو گیا کہ تم دجال ہی ہو. پھر دجال اس کو مارنا چاہے گا, وہ مار نہیں پائے گا اس کو. یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت. بڑی بڑی طاقتیں بھی جب ایمان پر آدمی کھڑا رہتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابہ نے یہی کیا, جو قربانی صحابہ نے دی وہ انہی واقعات اور قرآن کی انہی آیتوں کی تعویل اور تشریح ہے. ایک مرتبہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بڑا ظلم ہوا. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آئے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کو سہارا دیے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے کہا اللہ سے دعا کیجئے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, اللہ ہماری مدد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
تم سے پہلے زمانے میں تھے لوگوں کو گڑا کر کے گڑوں میں ڈالا جاتا تھا, ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے, اور تم ابھی سے ڈر گئے. لوہوں سے ان کی چمڑیوں کو چیرا جاتا تھا, پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور تم ابھی سے ڈر گئے, تم جلد بازی کرنے لگے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حالات آئیں تب بھی ہمیں جھکنا نہیں چاہیے, ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں, ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت سے کہتے ہیں کہ کیوں کچھ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, خود بھی مر رہے ہیں, دوسروں کو بھی مروا رہے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک واقعہ ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی میں بھی ہے کہ روم سے جب جنگ ہو رہی تھی, رومیوں سے, تو ایک صحابی آگے بڑھے تنے تنہا اور فوج میں گھس گئے, اور پھر وہاں جنگ کر کے پھر واپس آ گئے. لوگوں نے کہا کیسے آدمی ہے, اپنے آپ کو مروا رہا ہے یہ, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا. حضرت ابو ایوب انصاری بہت بڑے صحابی, وہ وہاں تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا, یہ آیت ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی. ہم انصاری, ہم لوگوں کی کھیتی باڑی تھی, باغات تھے, ہم نے سوچا کہ ہم نے بڑی قربانی دی. جب اسلام کا غلبہ ہوا, مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی, ہم نے سوچا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے کاروبار کی خبر لیں گے, ہم اپنے باغات کی خبر لیں گے, ہم اپنی کھیتی باڑی کی خبر لیں گے. اتنا آپس میں انہوں نے طے کیا تھا, اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مطلب کیا ہے؟ دین کے کام کو چھوڑ کر, دین کی نشر و اشاعت کو چھوڑ کر, اللہ کی راہ میں مر مٹنے کے جذبے کو چھوڑ کر آپ اپنے کاروبار میں توجہ دیں گے, آپ اپنی کھیتی باڑی میں توجہ دیں گے, آپ اپنے باغات میں توجہ دیں گے, آپ اپنی دولت پر توجہ دیں گے, یہ ہلاکت ہے. مرنا یہ ہلاکت نہیں ہے. دین کو چھوڑ کر دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا یہ ہلاکت ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, اس کی غلط تشریح کرتے ہیں. بہرحال اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جو ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں, حالات چاہے جتنے سخت ہوں, حکومتیں چاہے جتنی سخت ہوں, اور کتنا خطرہ ہو, ہمیں اپنے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیں جھکنے کے بجائے مرنے کو ترجیح دینا چاہیے. یہ پیغام اگر ہمارے دل میں رہے گا, یہ واقعات ہمارے سامنے رہیں گے, اس پر یقین کر کے ہم دنیا میں جئیں گے, دنیا میں مریں گے, تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں مٹا سکتی ہے, نہ ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے. بس یہی پیغام ہے جو ان واقعات کے ذریعے سے آج کے ماحول میں ہمیں دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہم سبوں میں پیدا فرمائے. آمین.